إن الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے استقبال رمضان۔ رمضان کا مہینہ جس کی تعریف اللہ نے خود فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، اور قرآن سچی بات ہے کہ اس کا جس چیز کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے یہ اس کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایسا قرآن ہے، تو یہ رمضان بھی ایسا ہے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ ماذا یستقبلونکم، کون ہے وہ جو تمہارا استقبال کرنے والا ہے، جو تمہارے سامنے آ رہا ہے، وتستقبلونہ، اور وہ کون ہے جس کا تم استقبال کرنے والے ہو۔ تو رمضان کے استقبال کی آپ نے صحابہ کو تربیت اور تعلیم دی ہے کہ خوشیاں مناؤ، ایسا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو بہت ہی برگزیدہ صحابی ہیں، انہوں نے اس روایت کو یا اس خطبے کو نقل کیا ہے جو آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال ایھا الناس، آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن آپ نے خطاب فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر مبارک عظیم، تم پر ایک بڑا ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ برابر ہے، نہیں، بہتر ہے۔ اور اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور لعلکم تتقون، کہ امکان ہے کہ تم اگر یہ روزے رکھو گے تو پھر تم رحمتوں کے تمہارے نصیب میں آئیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس کے جو روزے ہیں اس کو فرض بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی رات کو جو قیام اللیل ہے، یعنی تراویح کی شکل ہو یا اور جو نوافل ہے یا اور قرآن کی قرات ہے، قیام اللیل جس کو کہتے ہیں، اس کو کیا بنا دیا ہے؟ نفل قرار دے دیا ہے۔ اور جو شخص بھی اس مہینے کے اندر ایک نیکی کرے گا تو گویا کہ اس نے دوسرے مہینوں میں، اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اس نے گویا کہ فرض ادا کیا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے گا اس کا اجر جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کتنی شانوں والا مہینہ ہے کہ فرض 70 کے برابر ہو گیا اور نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو گیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جو صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ الجنہ، والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ ہمدردی، خدمت خلق، دوسروں کے ساتھ جو ہے غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ کمال بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے نا، جو اس نیت سے روزے رکھتا ہے، نفل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اس کے رزق میں کیا ہے، وہ برکت دے دی جاتی ہے، اس میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ زیادتی کیسے ہوتی ہے، یہ خود اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اس کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تنخواہ تو میری تھوڑی تھی، لیکن مہینہ جو ہے اس کے اندر یہ سارے اخراجات میں نے کر لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت دی ہے۔ تو گویا کہ رزق جو ہے وہ اس میں زیادہ کر دیا جاتا ہے، لفظ استعمال کیا گیا وَيُزَادُ فِيهِ، زائد کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، جب مومن کا رزق بڑھ گیا ہے تو پھر وہ خرچ بھی کرے نا، اللہ نے جب اس کو دے دیا تو خرچ کرے۔ وہ کیا ہے، فرمایا کہ جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کا ثواب کتنا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور دوزخ کی آگ سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے روزے دار کو روزہ کھلوانا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جس نے روزہ کھلوایا ہے تو جس کا کھلوایا گیا اس کے اجر میں سے روزے کھلوانے والے کو مل گیا، نہیں، آپ نے فرمایا ایسا نہیں، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا اور کھلوانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرات، اب یہ کام تو روزے کھلوانے کا تو امیر لوگ کر سکتے ہیں نا، جن کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، تو چیزیں خریدیں گی، دعوت کریں گے، بلائیں گے، فوٹو سیشن کے لیے نہیں کہ بڑی دعوت کی اور فوٹو سیشن اور اخبار میں اور جناب وہ پٹیاں چل گئیں ٹی وی کے اوپر، اس کے لیے نہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے اس نے روزہ کھلوایا ہے، تو وہ صاف ظاہر کا خرچہ کرے گا، اور خرچہ امیر کے پاس ہوگا۔ تو اسی مجلس میں حضرت سلمان فارسی جو بہت ہی غریب تھے، جن کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو بیان کروں گا، کہ انہوں نے جو ایک بہت بڑے سرمایہ دار کے بیٹے تھے، وہ ایران سے آئے تھے، تو انہوں نے کس طرح جو ہے وہ غلامی بھی اختیار کر لی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں راہبوں نے ان کو بتائی تھیں، ان کے مطابق وہاں پہنچے۔ وہ الگ سے ایک ویڈیو میں آپ کو وہ قصہ جو انہی کی زبانی ہے وہ سناؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ حق کا متلاشی کون ہوتا ہے۔ سب کچھ چھاڑ کے وہ یہاں پہنچ گئے اور غلامی ایک یہودی کی اختیار کر لی، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ایمان لانے کے۔ تو وہ اس مجلس میں تھے اور وہ بہت ہی غریب تھے، تو انہوں نے، یا صحابہ نے اس وقت جو غریب تھے، انہوں نے کہا یہ تو اجر پھر سارا جو ہے یہ تو امیر لوگ لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کلنا، کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک، لا یجد ان یفطر صائما، کہ وہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو روزہ کھلوائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اپنے ان صحابہ کو، ان غریب کو، حضرت سلمان کو تو دیکھ رہے ہوں گے نا کہ یہ غریب بیچارہ پریشان ہو گیا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ روزے کھلوا سکے، تو آپ نے کمال جواب دیا، فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو بھی دے دے گا جو صرف ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے گا، ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے گا۔ اور بلکہ ایک کھجور بھی کس کے پاس ہوگی، جو ہوگا صاحب استطاعت۔ اس وقت لوگ فاقوں سے رہتے تھے، تو پھر کچھ صحابہ کا انداز، باڈی لینگویج بتا رہا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے پہچان لیا کہ یہ بیچارے ابھی بھی پریشان ہیں کہ ان تو کھجور سے بھی نہیں کھلوا سکتے۔ تو آپ نے کمال درجے فرمایا کہ اعلیٰ شربت ماء، ایک کیا ہے، پانی کے گھونٹ سے بھی کھلوا دو۔ اس وقت پانی ملنا بھی بڑا مشکل تھا، گڑھوں سے دور دور سے گڑھوں میں بھر کے پانی لایا جاتا تھا اور خریدا جاتا تھا، کنویں بہت کم تھے، تو ایک گھونٹ پانی سے بھی کوئی کھلائے گا اس کو بھی یہی اجر ملے گا۔ اور اگر کسی کے پاس بکری ہے، تھوڑا سا دودھ ہے، اس کو بڑھا دے، پانی ڈال دے اور کچی لسی سے کھلوا دے گا، الا مذقۃ لبن، کچی لسی سے کھلوانے والے کو بھی یہی اجر ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا شانوں والا مہینہ ہے، اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اس کا جو دوسرا ہے وہ بخشش ہی بخشش ہے، اور تیسرا تو کمال ہے، اس میں وہ ایک رات بھی ہے جس کی شان اللہ نے لیلۃ القدر کی بیان کی ہے، اس کی الگ بات کریں گے۔ فرمایا کہ اس آخری عشرے میں تو عتق من النار، دوزخ میں جس کا نام لکھا جا چکا ہے اس کو بھی جو ہے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو بات کی وہ یہ، آج کے جو مزدور ہیں جو بیچارے روزے بھی رکھتے ہیں، وہ مزدور نہیں جو روزے کھاتے ہیں، وہ مزدور جو روزہ بھی رکھتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے خصوصی طور پر اس میں لوگوں کو ہدایات دیں اور فرمایا کہ جس شخص نے اپنے غلام
پر اس مہینے میں کیا ہے تخفیف کر دی، سختی نہ کی، تو فرمایا غفر لہ، اور اس کی بخشش ہو جائے گی، وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کرے گا اور دوزخ سے اس کو چھٹکارا بھی ملے گا۔ لیکن آپ نے 4 چیزوں کی آپ نے اس وقت کہا کہ کثرت سے ان کا عمل کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ 4 خصلتیں، 4 عادتیں ایسی ہیں کہ 2 تو ان میں سے وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اگر تم کرو گے تو تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 ایسی ہیں جو تمہارے اپنے لیے ہیں۔ وہ پہلی 2 کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو پہلی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی اس کی جو شہادت ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، جو یہ شہادت دے گا یہ اللہ کو راضی کرتی ہے۔ تو اس کو کثرت سے کہو، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور تم استغفار کرو۔ استغفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت استغفار فرماتے تھے، اور اب تو استغفار کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ جس بیماری اور وبا کے اندر پوری دنیا پھنس گئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لم ارا انفع للوباء من التسبیح۔ حضرت امام شافعی نے کیا خوب فرمایا کہ جتنی بھی وبائیں، سب کا علاج میرے نزدیک سب سے بہترین اللہ کی تسبیح ہے اور استغفار ہے۔ تو یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور اگلی 2 جو ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی ہیں کہ جس سے تم مستغنی نہیں ہو سکتے، اللہ سے سوال کرو اس مہینے کے اندر، تسألون اللہ سے مانگو، الجنہ، جنت مانگو، جنت سے ادھر کوئی چیز جو ہے نا اس پہ قناعت نہ کرو، جنت مانگو اللہ سے، اور مانگو بھی گڑ گڑا کے مانگو اس مہینے کے۔ اور دوسری وہ جو دوزخ ہے جو اس کے نافرمان بندوں کے لیے اس نے تیار کی ہے، اس سے جو ہے وہ تعوذون بہ من النار، اور تم اس سے جو ہے وہ پناہ مانگو، اس کی دعا مانگو، جنت کا سوال کرو اور دوزخ کی آگ سے بچنے کی جو ہے اس کی پناہ مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب آخر میں ایک نقطہ فرمایا، اور وہ فرمایا آپ بھی سنیے، کمال نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دیا، روزے دار کو پانی پلوایا، من سقا صائمن سقى اللہ من حوضی، یاد رکھو جس نے کسی روزے دار کو پانی پلا دیا تو اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور اس کا ایک گھونٹ جو ہے پینے کے بعد جنت میں داخلے تک جو ہے پیاس نہیں لگے گی۔ تو آپ بھی دیکھیے یہ دعائیں ہیں، 2 خصلتیں، شہادت توحید ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کہ استغفار کرنا ہے، یہ 2 کثرت سے کیجئے، اور آگے 2 جو ہیں اللہ سے جنت کی درخواست کیجئے، سوال کیجئے، اور جہنم سے بچنے کی، اور اس میں روزے داروں کا روزہ کھلوائیے۔ تو یہ شعبان کے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بڑا اچھا خطبہ جامع، اس کے اندر تمام مہینے کی فضیلت بھی آ گئی، اس کے خصائص بھی آ گئے، اور جو لوگ اس میں اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں وہ کیسے کروائیں، اس کے روزہ افطاری کا جو ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان، یہ ضیف الرحمان ہے، رمضان ہے، یہ ضیف الرحمان ہے، 1 مہینہ رہے گا، پھر اللہ کے ہاں جا کے ہماری گواہی دے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو استقبال کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں استقبال کے لیے کمر کس لیتے تھے استقبال کے لیے، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آخری ایام میں روزے نہ رکھو، تاکہ اس اللہ کے مہمان کے جو روزے رکھنے جو فرض ہیں اس کے لیے طاقت تمہارے اندر رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اپنے مہمان جو اس نے بھیجا ہے اس کی احترام کرنے کی جو ہے نا وہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرے، رات دن قیام بھی کریں، قیام اللیل بھی کریں، تراویحیں بھی پڑھیں، اور دن کو جو ہے روزہ رکھیں، صرف اس کی خوشنودی کے لیے، بھوک اور پیاس ہم جو ہے وہ برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔